کامیاب صرف وہ ہے اپنی محنت میں جس کی محنت، جس کا عمل، جس کا طریقہ، جس کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ ہو۔ کھڑگپور مارکز تبلیغی بیانات۔ قیامت تک کی آنے والی عورتوں کے لیے رکھی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری عورتیں پاک ہو جائیں، تمہاری عورتوں کا تزکیہ ہو جائے، تمہارے عورتوں کے دلوں سے گندگی پاک ہو جائے، تو اپنے گھروں میں قرآن کا حلقہ لگاؤ۔ اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ لگاؤ، ایک دن فضائل، ایک دن منتخب۔ روزانہ اپنے گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ کرو۔ اگر حق کو نہیں بولیں گی تو باطل کو بولیں گی، اگر جائز کو نہیں بولیں گی تو ناجائز کو بولیں گی، اگر رحمان کا ساتھ نہیں دیں گی تو شیطان کا ساتھ دیں گی۔ ہمیں محنت کر کے ان کو رونا، آخرت کے لیے رونا دلوانا ہے۔ اتنا نرم ہوتا ہے دل، آپ کو روتا ہوا دیکھ کر یہ بھی رونے لگتی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رو رہے تو بیوی کو کوئی بیان نہیں کیا، بیوی بھی رونے لگی۔ ارے کیوں رو رہی ہے؟ ارے آپ رو رہے اس لیے رو رہی۔ بھائی تم کو بہت نیند آتی ہے، کیا بات ہے؟ سوتے نہیں رات کو؟ رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ چلو اللہ عبداللہ بن رواحہ کے رونے پر بیوی بھی رو رہی ہے، آپ کے رونے پر بیوی رو رہی ہے۔ ہم کتنے بڑے پرہیزگار ہیں، کتنے بڑے متقی ہیں، یہ ہماری بیوی جانتی ہے۔ ہمارے تقوی کا اثر ہماری حضرت فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیوی عفیف ہو جائے، پاک دامن ہو جائے، تم دوسروں کی عورتوں سے عفت اختیار کرو، اللہ تمہاری بیوی کو پاک دامن بنا دے گا۔ مسئلہ تو اپنی ذات کا ہے، اور ہم اپنے کام میں ان کو لے کر چلیں۔ اللہ معاف کرے، ہمارے گھروں میں 2 گروپ ہیں، ایک دعوت کا گروپ، ایک دعوت کے خلاف کا گروپ۔ کیوں ہوا؟ ہم نے ان کو کام بھی نہیں دیا۔ ہماری بھی بولے ان کو تو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، بستر اٹھاتے چلے آتے جماعت میں، اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں کس کام کے لیے جاتے ہیں۔ ایسا کبھی ہوا؟ اللہ نے عورتوں کے اندر ایک بڑی صفت رکھی ہے، چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے ہم خوش ہیں کہ ہم غمگین ہیں۔ ایک صحابی ہے، ایک صحابی سے بات کر رہے ہیں، میری بیوی کے اندر ایسی کوئی خاصیت نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، میں گھر داخل ہوتا ہوں، میرا چہرہ اترا ہوتا ہے تو میری بیوی پوچھتی ہے کیا بات ہے، چہرہ بہت اترا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، کوئی بات تو ضرور ہے، کیا بات ہے بتاؤ؟ تو میں بتاتا ہوں فلاں دنیا کے کام کے لیے گیا تھا، نہیں ہوا، تو میری بیوی مجھ کو اطمینان دلاتی ہے، ارے کوئی بات نہیں، دنیا کا کام ہے، آج نہیں ہوا کل ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے، دیکھیے ہماری آخرت کی، دعوت کی، عبادت کی محنت صحیح چل رہی ہے، یہ خوشی کی بات ہے، تو میرا غم ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان کو اس سے بہتر بیوی نہیں مل سکتی۔ ہم نے ابھی تک ان کو کام میں نہیں لیا۔ ہاں دنیا کا کوئی کام خراب ہوتا ہے ٹھیک جا کے بولتے ہیں فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، آج بازار خراب ہے، آج نوکری میں تنخواہ نہیں ملی، آج بازار یہ ہوا۔ کبھی جا کر چہرہ اترا ہوا، بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ ارے 4 مہینے کی جماعت کا ارادہ کیا تھا، عزائم کیا تھا، 4 مہینے کی جماعت نہیں بنی۔ کبھی بات کی ایسی؟ بتاؤ بھائی۔ ارے آج ہمارا جوڑ ہوا، جوڑ میں ہم نے عزائم کیا بیرون کی جماعت دیں گے، سمجھ میں نہیں آیا کیسے دیں گے۔ ابھی ایک تقاضا آیا ایک ملک کا کہ فلاں ملک میں جماعت بھیجنی ہے، تو وہ صاحب اپنے گھر گئے، بیوی سے کہا کہ ہمیں جماعت بھیجنی ہے فلاں ملک میں، بتاؤ کون کون اس کے لیے مناسب ہوگا۔ عورت نے فوراً 4 نام گنوا دی، فلاں 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 فلاں، یہ 4 آدمی بہت اچھے لگے اس ملک کے۔ انہوں نے اپنے پرچے میں لکھ لیا، کہا کل مشورے میں جاؤں گا تو میں پیش کروں گا۔ اللہ کی شان، ان کو جانے میں تاخیر ہو گئی، مشورہ ختم ہو گیا، یہ پہنچے پرچہ لے کر، کیا ہوا تقاضا تھا وہ فلاں ملک کا؟ بولے ہاں وہ تقاضے کے لیے جماعت بن گئی۔ بولے کیا نام ہے بتاؤ تو صحیح۔ تو جو نام ان کی بیوی نے بتایا تھا مشورے والوں کے دل میں وہی الہام ہوا ہے، جماعت بن گئی۔ دیکھو عورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں بولے ام سلمہ میری امت میری بات نہیں سن رہی، اللہ کے نبی پریشان، ام سلمہ نے آسان کر دیا، اللہ کے رسول آپ حلاق کو بلائیے، آپ سر حلق کرائیے، فرمایا آپ سر ڈھونڈوائیے، صحابہ اکرام بھی آپ کی اتباع کریں گے۔ فرمایا ام سلمہ کی رائے پر ساری امت کے صحابہ اکرام نے
کام کا معاون بنانا. حضرت جی فرماتے ہیں ہمارے ہر کام کا امور ہمارے ہر عورت کو پتہ ہونا چاہیے. 2 ماہ کی کیا شرائط ہے, 1 ماہ نصرت کی کیا شرائط ہے, 5 ماہ محروم کی کیا شرائط ہے, مستورات کی ہفتہ واری تعلیم کی کیا شرائط ہے, یہ سب پتہ ہونا چاہیے. تو آج سے نیت کریں روزانہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو لے کر بیٹھ کر وقت دیں گے انشاءاللہ, اپنے بچوں کو وقت دیں گے انشاءاللہ. ورنہ ہمارے گھر سے 2 جنازے اٹھیں گے, ایک ہمارا جنازہ, ایک ہماری تبلیغ کا جنازہ. آج تو یہ حال ہے, اللہ معاف کرے, ہمارے بچے بھی انتظار کرتے رہتے ہیں ابا جماعت میں کب جائیں گے, ابا جماعت میں کب جائیں گے. جماعت میں جائیں گے تو پھر ہم لوگ کو آزادی والی زندگی ملے گی. بلکہ گھر میں کیا رہتا ہے, آگ تو جلال تو آئے بلا کو ٹال تو. بچے دیکھتے ہیں باپ آ رہے کمبل اوڑھ کے سو جاتے, ارے بھائی پتہ نہیں پھر کیا کیا بولے گا. تبلیغ کا کام ڈنڈے سے نہیں چلے گا, تبلیغ کا کام محبت سے چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے ہوتے ہیں, اپنے نواسوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر آپ اونٹ کی آواز نکالتے. ابو بکر آ کر کہنے لگے واہ 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 کیا بہترین سواری ہے. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو تو صحیح, سوار بھی تو خوب ہے. بتاؤ اللہ کے رسول نے اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا, ہم میں سے کتنے ہیں جس نے اپنی اولادوں کو کندھے پر بٹھایا. حضرت عمر نے ایک آدمی کو گورنر بنانے کا فیصلہ کیا, کہا کہ چٹھی لے لینا مجھ سے, فلاں ملک میں جانا ہے. اب یہ چٹھی لینے کے لیے آئے, حضرت عمر کا ایک بچہ آ گیا. حضرت عمر نے اس کو پیار کرنے لگے, ادھر پیار کیا, ادھر پیار کیا. گورنر صاحب نے کہا عمر آپ امیر المومنین بچوں کو پیار کرتے ہیں. کہا تم نہیں کرتے, کہا نہیں میں نہیں کرتا. آپ نے پرچہ لے کر پھاڑا, کہا جو اپنے بچوں کو نہیں پیار کرتا امت کو کیا پیار کرے گا, چلو تم کو گورنر نہیں بننا. ایک صحابی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو آپ اس کی خوشبو سونگتے, تو لوگ پوچھتے کیوں سونگ رہے, تو کہتے ہیں میں اس کی محبت اپنے دل میں بٹھانا چاہتا ہوں. اگر اللہ اس کو اپنے پاس بلا لے تو پھر جو تکلیف ہوگی اس تکلیف پر میں آخرت میں اللہ سے اجر لوں گا. تو بچوں کو بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہیں پیدا کرنا ہے, بچوں کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے پیدا کرنا ہے. تبلیغ والے دعوت کے ساتھ بھی اگر اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں نہیں بھیجیں گے تو کون بھیجے گا بھائی. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں, اپنے بچوں کی ترتیب بنانی ہے. روزانہ اپنے گھر میں تعلیم کا ماحول قائم کرنا اور اپنی ہفتہ واری تعلیم کی فکر کرنا ہے. یعنی ہفتہ واری تعلیم میں خالی اپنی مستورات کو بھیج دو. ہم گشت کرتے ہیں, گشت کے ادا نہیں کرتے. آپ کی مسجد میں گشت ہوتا ہے, اداب گشت ہوتا ہے, نہیں ہوتا. لو بھائی کون سی مسجد ہے ان کی مسجد میں اداب گشت نہیں ہوتا. ہر مسجد میں اداب گشت ہوتا نہیں ہوتا. اب ہماری بیوی جا رہی ہے سر ہفتہ والی تعلیم میں 6 صفات کرتے ہیں, ہم نے اس سے کوئی روانگی کی بات ہی نہیں کی. ہماری بیوی جماعت میں ہم جاتے ہیں 40 دن بچوں کو سنبھالتی ہے, 4 مہینے بچوں کو سنبھالتی ہے. ہم واپس آ کر ہفتہ والی تعلیم میں 1 دن بچوں کو سنبھال نہیں سکتے کیا بھائی؟ وہ بھی تو ایک کام کر رہی ہے. ہاں ہفتہ والی تعلیم میں اس کو بھیجو, اس کی ہمت بڑھے گی, اس کو سمجھاؤ. دیکھو نگاہ نیچے کرتے ہوئے جانا, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جانا, اور فرمایا تم کو 6 صفات میں یہ بات کرنی ہے. نئی بہن آئے گی اس کو لے کر بیٹھو, اس کا ذہن بناؤ. گھروں میں تعلیم زندہ کی فکر کرنی ہے, نئی بہنوں کی تشکیلیں کرو, ان کو اپنے ساتھ اللہ کے راستے میں لے کے نکلو. کام کرو, کام میں لگو. جو اللہ کے کام کی بن جائے گی وہ آپ کے کام کی بن جائے گی. صحابیہ کی بچے کا انتقال ہوا, صحابی سفر سے آئے, روزے سے تھے, تو کیا کیا, رونے دھونے لگی, چلا چلی کرنے لگی کہ نہیں انہوں نے اللہ کو پہچانا ہے تو شوہر کو پہچانا ہے, جو اللہ کو نہیں پہچانے گی وہ شوہر کو بھی نہیں پہچانے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے مردوں کو سجدہ کریں, یہ مقام ہے. لیکن ہم نے اپنے اللہ کا مقام ان کو نہیں سمجھایا تو آج وہ ہمارا مقام نہیں سمجھتی ہے. ایک عورت آئی کہنے لگی یا رسول اللہ
میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، میرے مرد کا کیا حق ہے میرے اوپر بتا دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری مرد کے بدن میں پیپ کے دانے ہو جائیں اور وہ تجھے حکم دے ہر دانے کا پیپ اپنے منہ سے نکال کر